سورہ یاسین کی ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ انک لمن المرسلین، کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے اور جس جگہ مبعوث فرمایا ہے اس کا بھی حکم دیا کہ آپ، اور یہ اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ تاکہ آپ ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا۔ اس سے مراد مکۃ المکرمہ کے مشرکین ہیں، مکۃ المکرمہ اور ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسماعیل میں، اس مکۃ المکرمہ میں خصوصاً اور بنی اسماعیل میں اور کوئی نبی نہیں آیا تھا، یعنی حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا، ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں آئے۔ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری رہا، لیکن حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل، وہ نبی تھے، اور ان کے بعد پھر ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے، بس اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو جن کے پاس اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا ان کے آباء و اجداد کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا، تو ایسی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 سے 3 رسولوں کا ذکر ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ایک علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک ساتھ بھیجا اس قوم کے پاس، اس بستی کے پاس، کہ اللہ کی آیتوں کی تبلیغ کرے، انہیں ایمان والوں کو خوشخبری سنائے، انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ تو ان کی قوم نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھی وہیں بھیجا، فَعَزَّزْنَاهُمْ بِثَالِثٍ، اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھی بھیجا ان کی تائید کے لیے۔ تو تین رسولوں نے ایک ساتھ انہیں دعوت دی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ اور ایک شخص تھا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، ایک شخص دور دراز علاقے سے، شہر کے دور علاقے سے آتا ہے، وہ ان نبی پر ایمان لے آتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی اتباع کرو، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ شخص کون تھا؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام حبیب بن اسماعیل تھا، یہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ہر طرح سے سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے پھر بھی نہ مانا اور تینوں رسولوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ یہ جو شخص حبیب بن اسماعیل نجار، ان کی قوم نے انہیں قتل بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے انتقال کے بعد جو ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو معاملہ ہے اس کا ذکر فرمایا، قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا حبیب نجار سے کہ اب آپ جنت میں داخل ہوں، یعنی جنت کی نعمتوں میں رہیں۔ اصل جنت میں داخلہ تو قیامت قائم ہونے کے بعد ہونا ہے، لیکن برزخ میں ہی جنت کی نعمتیں بہت سی دے دی جاتی ہیں۔ تو یہ کہنے لگے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم چل جائے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، انہوں نے مجھے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، آیت نمبر 28، کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ اور ہلاک کرنے کے لیے اللہ کو کوئی آسمان سے کوئی بہت زیادہ فوج اتارنی نہیں پڑی، اللہ نہیں اتارنے والے تھے کوئی فوج آسمان سے انہیں ختم کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، بس وہ ایک چیخ تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، اور چیخ ماری، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ آپ چیخ لگائیں، اور اس فرشتے کی آواز سے، اس چیخ سے پوری قوم کے جو ہے وہ سینے پھٹ گئے، کلیجے پھٹنے لگے، اور وہ جو ہے سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح صرف ایک چیخ کے ہی ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اللہ سے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ سے مقابلہ کریں گے اور غالب آ جائیں گے، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اليوم نختم علی افواہہم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو گنہگار ہوں گے، جو کفار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر، ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ زبان سے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولیں گے،
بعض یہ بھی جھوٹ کہیں گے کہ بھئی وما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ ان کے منہ پر ان کی زبان پر مہر لگا دے گا، اور ان کے جو اعضاء ہوں گے، باڈی پارٹس ہوں گے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ پارٹس گواہی دیں گے کہ بھئی یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 69 میں مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی کہا کرتے تھے کہ علیاذ باللہ یہ شعر و شاعری کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی، اور ان کی یہ شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے، بلکہ یہ تو ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نہایت واضح نصیحت اور کھلا ہوا قرآن کریم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 میں اللہ نے اپنی انسان کی تخلیق کی طرف اور اس کی جو ابتدائی تخلیق کا مرحلہ ہے اس کی طرف غور کرنے کا حکم دیا۔ وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، مشرک شخص تھا، عاص بن وائل کے نام سے، وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور بوسیدہ ہڈی لے کر آتا ہے، اور اس بوسیدہ ہڈی کو وہ بالکل ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور کہتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہ اللہ اس کو بھی دوبارہ ٹھیک کر دے گا، اللہ اسے بھی دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنی کریشن پہ غور کرے، ایک پانی کے ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی حیثیت کیا تھی، اور آج جب جو ہے یہ اللہ نے اسے طاقت دے دی، اب انسان کا ڈھانچہ، اس کے جسم تیار ہے، اور وہ اس کے اندر قوت ہے، بات کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، تو اللہ ہی سے لڑ رہا ہے وہ۔ جو اللہ ایک نطفے سے پورے انسان کو بنانے پر قادر ہے، وہی اللہ اس انسان کے مرنے اور گلنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر کیا اسے قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدا ہوتی ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں بھی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اس کا اس بات کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد مشرکین کا ایک بہت غلط عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، علیاذ باللہ، تو اس کی بھی تردید کی گئی۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، مختلف فرشتوں کی، والصافات صفا، ان فرشتوں کی قسم جو صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، تو مختلف فرشتوں کی قسمیں کھائیں، بلکہ 3 قسم کے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، فزاجرات زجرا، اور ایسے فرشتے جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی جب شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے تو فرشتے انہیں بھگاتے ہیں، جناتوں کو، تو زجر کرتے ہیں، توبیخ کرتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں۔ ان فرشتوں کی قسم، فالتالیات ذکرا، ان فرشتوں کی قسم جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ان کا قسموں کے کھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض تو ایسے تھے مشرکین میں جو فرشتوں ہی کی عبادت کرتے تھے، تو اس کی بھی تردید ہے کہ اللہ ہی واحد ذات ہے جو عبادت کا مستحق ہے، اور ان مشرکین کی بھی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ کی علیاذ باللہ بیٹیاں سمجھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 میں سورۃ الصافات کی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا کہ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، کہ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا، یعنی رزق میں کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، ایسا نہیں، 100% انہیں معلوم ہوگا کہ رزق ملنا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ آج سے 5 سال بعد پتہ نہیں ہم کیا کھائیں گے، کس کنڈیشن میں ہوں گے، فائنینشیل حالت کیا ہوگی، کل کیا کھائیں گے، پرسوں کیا کھائیں گے، ملے گا نہیں ملے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جنت میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، رزق ہر حال میں مل کر رہے گا، کوانٹٹی میں بھی، یعنی انلیمیٹڈ کوانٹٹی بھی، کوالٹی بھی شاندار، اور ایسے عمدہ کوالٹی کے جس کا ہم اپنے امیجنیشن سے بھی باہر ہو، اور سکون کے ساتھ، یعنی اس بات کا بھی اندیشہ نہیں کہ بھئی ملے گا یا نہیں ملے گا، ہر حال میں ملے گا، یقیناً ملے گا، ہمیشہ ملے گا۔ اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر ہے کہ اذالک خیر النزل ام شجرۃ الزقوم، 63 میں آیت نمبر کے، اس میں اہل جہنم کے کھانے کا ذکر ہے کہ جو زقوم کا درخت ہے وہ ان کا کھانا ہوگا، جو کہ بہت ہی بدبودار اور نہایت کڑوا اور دکھنے میں بھی بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، انہیں زبردستی وہ کھائیں گے، بھوک کی عالم ہوگی، یہ حالت ہوگی کہ وہ جو ہے زبردستی اسے کھائیں گے، کھانا پڑے گا، اور وہ حلق میں اٹک جائے گا وہ پھل، اور پھر اب انہیں پانی چاہیے ہوگا تو پھر پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی۔ پارہ نمبر 22 کی ابتدا ہوتی ہے، اور سورۃ الاحزاب ہی ابھی کنٹینیو چل رہی ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ ان آیتوں میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے بعض حکم دیے
اس میں ازواج مطہرات کو یہ بتایا گیا کہ آپ عام مسلمان عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا مقام اوروں سے بلند ہے، چونکہ آپ ازواج مطہرات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، اس لیے آپ کا مقام بلند ہے۔ لہٰذا اگر آپ میں سے کوئی اجر کرے گا تو اس کو نیکی کا کام کرے گی آپ میں سے کوئی بھی، تو وہ کیا ہوگا، اسے اجر بھی دگنا ملنا ہے، اور اگر آپ میں سے کوئی گناہ کا کام کرتی ہیں تو پھر آپ کو سزا بھی دگنی ملنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اور پھر ازواج مطہرات کے ذریعے سے دیگر مسلمان عورتوں کو، خواتین کو حکم دیا۔ سب سے پہلا کہ اگر کوئی بندہ، کوئی مرد آپ سے بات کرے تو پھر آپ جواب میں نزاکت کے ساتھ ان سے بات نہ کریں، بلکہ یعنی آپ کی بات کرنے کا جو آپ کا انداز ہو اس میں لچک نہ ہو، کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ پھر جو ہے اس کے دل میں غلط خیالات پیدا ہونے لگیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، یعنی بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ تیسری چیز کہ زمانے جاہلیت میں جس طرح عورتیں زیب و زینت اختیار کر کے لوگوں کے سامنے باہر پھرتی تھی، غیر محرموں کے سامنے آپ ایسا نہ کریں۔ اس کے علاوہ نماز کی پابندی کیا کریں، زکوٰۃ ادا کیا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور یہ جو ہے قرآن کی گھر میں تلاوت کریں، اللہ کے نبی کی احادیث کا ذکر گھروں میں کیا کریں۔ تو یہ احکامات ازواج مطہرات کے لیے بھی ہیں اور ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے تمام مسلمان خواتین کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور انہیں پاکیزگی عطا کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ یہاں پہ غور کریں، اوپر بات ہو رہی ہے ازواج مطہرات کی، پھر اس آیت کا آپ سیاق و سباق دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ازواج مطہرات سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور اللہ نے یہاں پہ انہیں اہل البیت کہہ کر پکارا۔ معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز ہیں وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں، وہ بھی اہل بیت کا ہی حصہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ، تو معاشرے میں کیا سمجھا جاتا تھا کہ جو متبنہ ہوتا تھا، جسے منہ بولا بیٹا بنا لیا جائے، اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، جو کہ غلط ہے، تو اس کی تردید کرنی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش، جو ان کی پھوپھی زاد بہن تھی، ان کا نکاح کروایا تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ سے، لیکن آپس میں نبھ نہ سکا اور پھر طلاق ہو گئی۔ حضرت زید اور حضرت زینب بنت جحش کی آپس میں طلاق ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتا دیا تھا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو کہا کہ آپ طلاق نہ دیں، حقوق ادا کریں، لیکن نبھ نہیں سکا، ان کے درمیان جو ہے معاملات درست نہیں رہے، تو آخر انہیں طلاق دینی ہی پڑی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ حضرت زینب کو طلاق ملنے والی، اور اللہ حضرت زینب سے آپ کا نکاح کروانے والا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بات کو دل میں چھپائے ہوئے تھے کہ بھئی اللہ نے بتایا ہے کہ میرا نکاح زینب سے ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ چھپائے ہوئے تھے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھئی معاشرے میں تو یہ غلط سمجھا جاتا ہے، یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے طلاق ہونے کے بعد بھی اس بیوی سے وہ شادی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تو حضرت زید جو ہے میرے منہ بولے بیٹے ہیں، اور ان کی بیوی حضرت زینب ہے، اگرچہ طلاق ہو گئی ہے لیکن معاشرے میں تو منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ تو اب اگر اللہ مجھ سے ان کا نکاح کرائے گا تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کر کے رہے گا جو آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، اور یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ یعنی اللہ نے اسی لیے کروایا، اس نکاح کروایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش سے، تاکہ یہ جو رسم ہے، یعنی یہ جو نظریہ ہے، اس کی تردید ہو سکے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا ہے، تو اس کی تردید کرنے کے لیے، اس کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی ایسا کروایا گیا تاکہ دیگر لوگ بھی سنبھل جائے اور اس چیز کو تبدیل کر دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ذکر ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی بھی ہیں،
یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی رسول ماننا بھی ضروری ہے. یعنی آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی کوئی رسول نہیں آنے والے. حضرت عیسیٰ کا بھی جو نزول ہوگا وہ اس امت کے فرد کی حیثیت سے ہوگا، وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہی تابع ہوں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح نبوت کا انکار کرنے والا شخص کافر ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کو نبی تو مانے لیکن آخری نبی نہیں مانے اور یہ کہے کہ نبوت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، وہ بھی اسی طرح کافر ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد آیت نمبر 45 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کا ذکر ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، آپ کو قیامت کے دن امتوں پر گواہی دینے والا بنا کر ہم بھیج رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتوں کی گواہی دیں گے قیامت کے دن. جب وہ امتیں تمام انبیاء کو جھٹلائیں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. مبشرن، خوشخبری دینے والے، بشارت دینے والے اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو. ونذیرن، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے جو اللہ کے نافرمان ہیں. اور وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے دعوت دینے والے، داعی بنا کر بھیجا ہے. وہ وسراجا منیرا، اور ایسے چراغ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کو روشنی دیتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ان کی خصوصیات کا آیت نمبر 50 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صرف یہ اجازت ہے کہ وہ 4 سے زائد شادیاں کر سکتے ہیں. اور اس کی بھی جو ہے بہت سی حکمتیں اس کے پیچھے تھی کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دی گئی. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی. اس کے بعد آیت نمبر 53 میں کھانے کی دعوت کے آداب سکھائے گئے تمام مسلمانوں کو. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہو گئی زینب بنت جحش سے تو ولیمے کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چھوٹا سا تھا، بڑا گھر تو نہیں تھا، تو بعض صحابہ کرام تشریف لے آئے اور وہاں پر تشریف فرما تھے صحابہ کرام. تو گھر میں جگہ نہیں تھی، تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا دیوار کی طرف منہ کر کے تھی. تو اب جب کھانا بھی کھا لیا صحابہ کرام نے تو اس کے بعد بھی صحابہ کرام بہت دیر تک بیٹھے رہے اور گفتگو کرتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تھوڑی سی تکلیف ہوئی کیونکہ گھر میں تنگی تھی، اور جب دعوت مکمل ہو گئی، کھانا سب نے تناول کر لیا ہے، تو اس کے باوجود بیٹھے تھے صحابہ کرام اور گفتگو فرما رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد گھر سے نکل گئے، باہر چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب بھی صحابہ کرام تشریف فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے انہیں کچھ نہیں کہا کہ بھئی کسی کو برا نہ لگے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کا نزول فرمایا جس میں مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ جنہیں دعوت دی جائے وہ آئے، اللہ کے نبی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو. جنہیں دعوت دی جائے وہ داخل ہوں، اور جب کھانا کھا لیں تو کھانا کھانے سے بھی ایسا نہ ہو کہ بہت پہلے سے جا کر بیٹھیں، اس سے جو میزبان ہے اس سے دشواری ہوگی. کھانے کے وقت میں تشریف لے جائیں اور کھانے کے بعد بہت دیر تک نہ بیٹھیں. یعنی جب کھانا کھا لیا لوگوں نے تو اب انہیں چاہیے کہ اب وہ وہاں سے چلے جائیں تاکہ میزبان کو تکلیف نہ ہو، دشواری نہ ہو. اور یہ آداب ابھی بھی اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد حکم ہے وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. اس آیت میں یہ حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات سے کسی کو بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد پردے کا حکم ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. کہ اے نبی آپ اپنی ازواج سے بھی کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ جب بھی وہ باہر نکلیں تو ظاہر ہے کہ اپنے اوپر جلباب ڈال دیں، یعنی ایسی چادر ڈالیں جس سے ان کا پورا جسم ڈھک جائے. اب چادر لپیٹے یا برقع پہنے، مقصد یہ ہے کہ جسم مکمل طور پر ڈھک جائے اور جسم کا جو شیپ ہے، باڈی شیپ سمجھ میں نہ آئے، بالکل وہ پردہ اختیار کر لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 72 میں فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کہ ہم نے اس دین کو، اس امانت کو زمین و آسمان کو دیا، پہاڑوں کو دیا، لیکن سب نے اسے اٹھانے سے منع کر دیا اور یعنی قبول نہیں کیا، اور وہ ڈر گئے کیونکہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی. لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا. تو اب انسان جو ہے اب اس کی اطاعت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے دین کے مطابق چلے گا اور اس کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، تب تو وہ اشرف المخلوقات میں سے. لیکن اگر نہیں وہ اس کے برعکس کرتا ہے تو وہ ظاہر اسفل السافلین میں سے. اس کے بعد سورہ سبا کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں قوم سبا کا ذکر ہے، واقعہ ہے. اس وجہ سے اس سورت کو
کو سورہ سبا کہا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل بیان کیے گئے. آیت نمبر 10 میں دیکھیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. آپ علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز دی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے یا تسبیح و اذکار کرتے تو ان کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ آپ بھی جو ہے ذکر و اذکار کریں. یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ حضرت داؤد کے ساتھ ذکر کیا کرتی تھی. ان کی اتنی بہترین آواز دی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا تھا. یہ مختلف چیزیں لوہے سے بناتے تھے، اسے موڑ کر آسانی سے زیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں بناتے تھے. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ حضرت داؤد کے بیٹے ہیں ان کا ذکر ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہواؤں کو بھی ان کے تابع فرما دیا تھا، یعنی ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی. وہ ہواؤں کے ذریعے اپنے تخت سے اڑ کر دوسری جگہ پہ جاتے، یعنی جو سفر بہت لمبا چوڑا ہوتا اس کو چند گھنٹوں میں ہی طے کر لیتے تھے. اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. بعض لوگ سمجھ دیں گے بھائی یہ کیسی بات ہے کہ تخت ہوا میں اڑ رہا ہے اور آسمان میں انسان اڑ رہا ہے. تو یہ دیکھیں آپ، آج ہمارے لیے اس چیز کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم ایک کیا ہے، عام انسان ہیں. ہم فلائٹ کے ذریعے، پلین کے ذریعے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کتنے آسانی سے چلے جاتے ہیں. یہ اپنی دماغ سے ہم نے بنایا. تو جب ہم ایسا بنا سکتے ہیں، ایک انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے، تو اللہ جو قادر مطلق ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اپنے بندے کے لیے ہواؤں کو مسخر فرما دے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ تھا. اور جنوں پر بھی ان کی حکومت تھی، جن بھی ان کے تابع تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ذریعے بڑی بڑی عمارتوں کی تعمیر کرواتے تھے. اور ایسے ہی ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ انہوں نے جنوں کو تعمیر کے کام میں لگایا. آیت نمبر 14 میں دیکھیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ. تو جب جن کام کر رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام عصا لے کر کھڑے تھے کہ بھئی اللہ کے لیے عبادت کریں اور نگرانی بھی کرتے رہے جنوں کی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے اور جن کام کر رہے تھے، جن بھی دیکھ رہے تھے کہ بھئی ہماری نگرانی کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا اور ان کا انتقال ہو گیا. لیکن اس عصا کے سہارے ان کا جسم کھڑا رہا. تو جنوں کو معلوم نہیں ہوا کہ بھئی ان کا انتقال ہو چکا ہے. اور جن یہ دیکھنے لگے کہ بھئی وہ تو کھڑے ہیں، وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا سب کام میں لگے رہے سارے جن. یہاں تک کہ ایک لمبی مدت گزر گئی. اللہ تعالیٰ نے دیمک کے کیڑے کو بھیجا جس نے ان کی لکڑی کو کھا لیا، لاٹھی کی لکڑی کو کھایا، ختم کیا. اور ایک لمبی مدت کے بعد ان کی لاٹھی ٹوٹ گئی، عصا ٹوٹ گیا اور آپ علیہ السلام کا جسم، آپ علیہ السلام نیچے گر گئے. تو اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ بھئی ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، حضرت سلیمان کی وفات ہو چکی ہے اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا کہ سب سے پہلی چیز کے مقصد یہ تھا کہ جن جو تعمیر کر رہے تھے وہ تعمیر بھی مکمل ہو جائے. اور دوسری چیز یہ کہ اس بات کو بتا دیا جائے لوگوں کو کہ جو جن ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کے پاس غیب کی خبریں نہیں ہوتی، وہ بھی ایک مخلوق ہے. لہٰذا جنوں کو عالم الغیب سمجھنا، جنوں سے مدد مانگنا، یہ ساری چیزیں شرک ہیں، ناجائز ہیں. اگر ان کے پاس علم غیب ہوتا، غیب کا علم ہوتا، تو پھر وہ پہلے ہی سمجھ جاتے کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے، وفات ہو گئی ہے. لیکن جب حضرت سلیمان نیچے گرے تب اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ جنوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اس کے بعد قوم سبا کا ذکر ہے. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ. ایک قوم سبا جو تھی وہ یمن کے ایک علاقے میں وہ قوم آباد تھی اور دو پہاڑوں کے درمیان ان کا علاقہ تھا. ایک وادی تھی اور بہت خوبصورت وادی تھی اور وہاں پہ اللہ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا. پھلدار باغات تھے اور ساری چیزیں تھی. اور وہاں کے بادشاہوں نے ایک ڈیم بھی بنا کے رکھا تھا پانی سٹور کرنے کے لیے. تو لیکن یہ قوم وہ تھی جو اللہ کی نافرمان تھی. ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس ڈیم کو ہی ختم کیا، توڑ دیا اور اس ڈیم کے ذریعے ہی پانی جو ہے باہر نکل آیا اور جس سے پوری بربادی بستی میں پھیل گئی اور تمام لوگ ختم ہو گئے. اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی. قل انما اعظکم بواحد ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. اس میں مشرکین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مجنون کہتے ہو، غلط کہتے ہو، جھوٹا کہتے ہو. ایسا کرو کہ تم ہٹ دھرمی سے کام نہ لو، سنجیدگی کے ساتھ یا تو دو دو کر کے، تین تین کر کے، یا تنہائی میں جا کر سوچو، غور و فکر کرو کہ تم کیا کر رہے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک تمہارے درمیان رہے، وہ امین تھے، صادق تھے، تم بھی جانتے ہو. اب آج تم انہیں جھٹلا رہے ہو. ذرا غور کرو سنجیدگی کے ساتھ، تکبر میں، عناد میں، دشمنی میں انکار نہ کر بیٹھو.
اس کے بعد سورۃ الفاطر کی ابتدا ہوتی ہے. سورت کی پہلی آیت میں فاطر کا ذکر ہے, الحمدللہ فاطر السماوات والارض, اس وجہ سے اسی مناسبت سے سورت کو سورہ فاطر کہا جاتا ہے. مکی سورت ہے, مکی سورتوں کی طرح توحید, رسالت, قیامت پر جو ہے زیادہ زور دیا گیا اور اسے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں, آپ کو جھٹلاتے ہیں, اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے, آپ کی ذمہ داری دعوت دینا ہے, تبلیغ کرنا ہے. اس کے بعد سب سے پہلے شروع میں فرشتوں کا ذکر ہے, الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو قاصد بنایا. کس طرح قاصد بنایا کہ اللہ رب العالمین اور نبی جو ہوتے ہیں ان کے درمیان کمیونیکیشن کا جو ذریعہ عام طور پر ہوتا ہے وہ فرشتے کے ذریعے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو قاصد بھی بنایا کہ اللہ کا پیغام وہ رسول تک پہنچاتے ہیں, اور رسول اس پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچاتے ہیں. اور فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پر بھی بنائے ہیں. اب کسی کے 2 پر ہیں, کسی کے 3 ہیں, کسی کے 4 ہیں, اور یہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ جس کو جتنے پر دینا چاہے جس فرشتے کو اتنا وہ دیتا ہے. یہاں تک کہ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. تو یہ اللہ نے اس طرح ان کی تخلیق فرمائی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا آیت نمبر 10 میں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, کہ اللہ ہی کی طرف کلمہ طیب بلند ہوتا ہے. یعنی اس میں کلمہ توحید بھی مراد ہے, اور جو ذکر و اذکار اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں وہ اذکار بھی اللہ ہی کی طرف بلند ہوتے ہیں. بلند ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں. والعمل الصالح یرفعہ, اور اچھے اعمال ان کلمات کو اللہ کی طرف بلند کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اب اگر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے, اچھا عمل نہیں کرتا لیکن ذکر کر رہا ہے, تو ممکن ہے کہ وہ اذکار اس کے قبول ہو جائے, قبولیت حاصل ہو جائے. لیکن جو قبولیت تامہ جسے ہم کہتے ہیں, مکمل قبولیت, پرفیکٹ قبولیت جو ہونی ہے وہ تو اعمال صالحہ کے ساتھ ہی, یعنی جب بندہ اعمال صالحہ بھی کر رہا ہو پھر اذکار بھی کر رہا ہو, تب اس سے جو ہے قبولیت تامہ حاصل ہو سکتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے 3 قسم کے افراد کا ذکر کیا. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افراد ہیں ان کی 3 قسموں کا بیان ہے, سب اللہ کے منتخب ہیں. سب سے پہلی چیز ان میں بعض ظالم ہیں. ظالم وہ ہیں جو نیک اعمال بھی کچھ کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچتے نہیں ہیں, گناہ بھی کرتے رہتے ہیں. بعض معتدل ہیں, مقتصد معتدل وہ ہیں جو نیک حلال کام کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں لیکن مستحبات کو نہیں کرتے اور ناپسندیدہ چیزوں سے نہیں بچتے ہیں. اس کے علاوہ ایک تیسری قسم ہے سابق بالخیرات, جو خیر کے کاموں میں جو لوگ سبقت لے جاتے ہیں, وہ ایسے ہیں جو حرام چیزوں سے بچتے ہیں, حلال چیزوں کو کرتے ہیں, مکروہات سے بھی بچتے ہیں, مستحبات کو بھی کرتے ہیں. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے ان افراد کا. اس کے بعد آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, کہ اگر اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے, کفریہ اعمال کی وجہ سے, شرک کی وجہ سے, بد اعمالیوں کی وجہ سے اگر بندوں کی پکڑ کرنے لگ جاتا, فوراً پکڑ کرنے لگ جاتا, تو اس زمین میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتا. انسان, جانور سب ختم ہو جاتے, ہلاک ہو جاتے. یعنی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے, ورنہ آپ دیکھیں اللہ کی کتنی نافرمانی اس دنیا میں کی جاتی ہے. اللہ کی زمین, اللہ کا سب کچھ, اور اسی کے خلاف بغاوت کی جا رہی ہے. اسی کی جگہ پہ, اسی کی دنیا میں اپنا حق جتایا جا رہا ہے اور اللہ ہی کی نافرمانی کی جا رہی ہے اسی کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے. تو حق تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ختم کر دیتے. اللہ تعالیٰ اگر فوراً اعمال کفر اور بد اعمالیوں کی پکڑ کرنے لگ جاتے تو اس زمین میں کوئی بھی نہیں بچتا, کیونکہ ہم میں سے کون ہے جس کے گناہ نہیں ہے, سب کے گناہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دے کر رکھا ہے, ایک مدت تک, ایک مقررہ وقت ہے, وہاں تک مہلت ہے. اس سے پہلے جو توبہ کر لے وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن اب موت آ گئی, وہ مقررہ وقت مکمل ہو گیا, تو اب جو ہے سزا کاٹنی ہوگی, سزا کو جھیلنا ہوگا, برداشت کرنا ہوگا.